رمضان المبارک کی فضیلت سب پہ آیا ہے، اسی لیے اس مہینے میں بہت سے کام ہمیں کرنے چاہیے اور اس کی فہرست بڑی لمبی ہے، لیکن میں اس ویڈیو میں 10 ایسے کام جو بہت فائدہ مند ہیں، بہت فضیلت والا اور بہت ضروری باتیں ہیں، وہ کام، وہ باتیں، 10 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا رمضان کے پورے مہینے میں یہ 10 کام چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو ضرور سے ضرور کرنا چاہیے۔ کیا کیا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ یہ مہینہ بخشش والا مہینہ ہے۔ لہٰذا جب خصوصی بخشش کا اعلان ہو جائے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اور زیادہ فائدہ ملے اس سے۔ نمبر 2، دنیاوی مصروفیات اور مشاغل کو کم کر دینا چاہیے۔ ویسے تو ہم پورے 11 مہینے دنیا کی طرف بھاگتے رہتے ہیں، کام دھندے پہ لگے رہتے ہیں، کم سے کم ایک مہینہ، یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی طرف مت جائیے، پورے ایک مہینے میں دنیا کا دھندا آپ بند کر دیجئے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام دنوں کے مقابلے میں دنیا کے کاموں کو، دنیا کی مصروفیات کو کم کر کے دینی مصروفیات، عبادت کی طرف زیادہ تعلق، اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنے کی کوشش کریے، اس ایک مہینے میں کم سے کم کرنے کی کوشش کریے۔ نمبر 3، رمضان کا روزہ تو ہم رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں، ایک دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے روزوں کو قبول کر لے، یعنی رمضان کے روزے کی قبولیت کی دعا آپ کو اور ہمیں ضرور سے ضرور کرنی چاہیے۔ نمبر 4، روزے میں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریے، چاہے وہ گناہ کان کے گناہ ہوں، آنکھوں کے گناہ ہوں، زبان کے گناہ تو عام ہو گئے ہیں، اور ہماری زبان اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ بات بات پہ گالیاں نکل جاتی ہیں، بات بات پہ زبان پھسلتی ہے اور ہم گناہ، کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ تو گناہ تو آج ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ زنا کرنا ہی گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، گناہ بہت سے ہیں، اور کانوں کے بھی گناہ ہیں، آنکھوں کے بھی گناہ ہیں، دیکھنے کے، آنکھوں کے گناہ دیکھنے میں ہیں، زبان کچھ کہنا، تکلیف پہنچانا، زبان سے کسی کو کچھ برا بھلا کہنا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ تو اسی لیے ہر طرح کے گناہوں سے روزے کو بچانا چاہیے، کیونکہ جب روزہ رکھ کر ہم گناہ کریں گے تو اس سے ہمارا روزہ کمزور ہو جاتا ہے، روزے کی طاقت کم جاتی ہے۔ نمبر 5، فرض کے علاوہ، فرض تو پڑھنا ہی ہے، فرض نمازیں جتنی ہیں، اور جیسے رمضان میں تراویح ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح فرائض اور سنن کے علاوہ وتر واجب ہے، فرائض اور واجب اور اس کے علاوہ جو ہے سنن کے علاوہ جو اور دیگر مستحبات، نوافل نمازیں ہیں، جو سنت غیر مؤکدہ نمازیں ہیں، ان کا اہتمام کم سے کم اس مہینے میں ضرور کریے، خصوصاً تہجد کی نماز آپ ضرور پڑھیے، یہ موقع بہت غنیمت موقع ہے۔ ہم اور آپ روزہ تو رکھتے ہیں اور سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے اس وقت تہجد کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو کھانا کھانے سے پہلے، یعنی سحری کرنے سے پہلے یا سحری کرنے کے بعد 5-10 منٹ بھی بچا ہوا ہو تو ہم کم سے کم وضو کر کے تہجد کی 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنا بہتر ہے، کم سے کم تہجد کی 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ ویسے تو آپ اگر اچھے سے پوری 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کم سے کم تہجد کی نماز ضرور رمضان کے مہینے میں پابندی سے پڑھا کریے۔ یہ موقع اور یہ ٹائم بڑا بہترین اور بہت آسان ہوگا ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں، اوابین کی نمازیں ہیں، چاشت کی نماز ہے، اسراق کی نماز ہے، یہ سب نمازیں بھی آپ پڑھا کریے۔ اس کے علاوہ نمبر 6،
قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، جہاں خالی وقت ملے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریے۔ نمبر 7، ذکر و اذکار میں مشغول رہیے۔ آپ کھانا پکاتی ہیں، عورتیں کھانا پکاتی ہیں، پکاتی رہی ہیں، اسی طرح مرد حضرات کچھ کام کاج کر رہے ہیں تو کرتے رہیے، لیکن زبان تو ابھی خالی ہے۔ کم سے کم زبان سے حساب کی ضرورت نہیں، تسبیحات کی ضرورت نہیں کہ آپ بیٹھ کر تسبیح گنتے رہیے کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، چھوڑ دیجئے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت آپ ذکر اذکار جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، یا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو اذکار ہیں، اللہ کا نام لینا، کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ ذکر و اذکار رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کریے۔ نمبر 8، دعا زیادہ سے زیادہ کریے۔ دعا اس مہینے میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور ایک موقع ایسا ہے، ایک ٹائم روزانہ رمضان میں ایک ایسا آتا ہے جس میں ہر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے اور رد کرنے کا چانس ہی نہیں ہے، وہ ہے افطاری کے وقت۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریے، من ہی من میں جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگتے جائیے۔ افطاری کرنے سے پہلے افطاری کے ٹائم میں آپ دعا کا اہتمام کریے، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا ترد دعوتہ، یعنی اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے دعا ضرور کریے، اور خصوصی طور پہ افطاری کے وقت میں۔ نمبر 9، جو بھی عبادت کریں کم سے کم اپنے مرحوم اور مرحومہ جو آپ کے خاندان کے، آپ کے محلے کے گزر گئے ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے ایصال ثواب کر دیجئے۔ اور ایصال ثواب کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، یا ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ ایصال ثواب کر دیں گے تو آپ کا ثواب کم جائے گا اور ان کو مل جائے گا۔ آپ کو جتنا ملنا چاہیے اتنا مل گیا۔ مثال کے طور پہ 100 نیکیاں آپ کو ملی، اور آپ نے کہا کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے دادا، میری دادی، پردادا، پردادی، یعنی ہمارے خاندان میں جتنے بھی مرحوم مرحومہ ہیں سب تک پہنچا دیجئے، اللہ سے آپ کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کو 100 نیکیاں ملی تھی، اور آپ کی 100 نیکیاں آپ کے پاس ہی ہیں، اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100 نیکیاں ہر ایک کو مل جائیں گی۔ وہ بھی ہر ایک کو جو ملے گی تقسیم نہیں ہوگی، دادا کو بھی 100، دادی کو بھی 100، پردادا کو بھی 100۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی جو ہے شان دیکھیے، کتنا بڑا فضل اور کرم ہے اللہ کا۔ اسی لیے رمضان میں آپ عبادت تو زیادہ کرتے ہی ہیں، اور اس میں کم سے کم مرحوم مرحومہ کا خیال کر لیجئے، تاکہ کچھ فائدہ بغیر کچھ خرچ کیے ان کو بھی پہنچ جائے۔ نمبر 10، صدقات زیادہ سے زیادہ کریے۔ صدقہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کو کچھ دینا، کھلانا پلانا، افطاری کے وقت میں ایک دوسرے کے گھر افطاری پہنچا دینا، افطاری کرانا بہت ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے صدقات، خیرات، مدد زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں کرنے کی کوشش کریے۔ یہ 10 کام ہم میں اور آپ کو لگن کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی سنور جائے گی۔